الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ روایات میں ہے کہ یہود عاشورہ والے دن روزہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرفرازی عطا فرمائی، ان کی قوم کو اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی، اس کی ظلم و بربریت سے نجات دی۔ لیکن اسی بابرکت دن میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ستم ہوا کہ یزید جیسے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے پر محبوب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ لیکن جیت اور فتح صرف زندہ رہ جانے میں نہیں ہے، بلکہ حق کی سربلندی جیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جینا ہو یا مرنا ہو، یہ جیت ہے۔ رب ذوالجلال کے لیے، حق کے لیے کٹ جانا فتح ہے۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں، لیکن پوری کائنات میں اگر چرچا ہے تو شہادت امام حسین کا ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا ہے، لیکن شہادت امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ بہت نمایاں ہے۔ وہ بھی ایک عظیم قربانی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب چھری چلی تو فرمایا گیا کہ یادگار مناؤ، اور سبھی یادگار مناتے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نہ گردن کٹی نہ خون بہا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا جو کربلا میں گردن کٹا رہا ہے، تو اس کی یادگار کیوں نہ منائی جائے۔ سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو دیکھا تھا۔ وہ دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، وہ تخت کے لیے نہیں نکلے تھے۔ یزید اور حسین کے کردار آپ کو ازل سے ابد تک ملیں گے۔ جہاں جہاں حق اور باطل آمنے سامنے ہوئے، وہاں آپ کو یزیدی کردار بھی ملیں گے اور حسینی کردار بھی ملیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ تابع ہیں، فکر نبوی آپ کی زندگی کا محور ہے، تو دنیا لاکھ آپ کو برائیوں کی طرف رخ کرنے پر آمادہ کرے، برائی کی دعوت دے، لیکن جب تک دامن نبوت کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کا کردار کردار حسینی رہے گا۔ لیکن جو ہی آپ حق پر باطل کو فوقیت دینے لگے، شر کو نیکی پر فوقیت دینے لگے، ظلم کو امن پر فوقیت دیں، لالچ کو قناعت پر فوقیت دینے لگے، ناانصافی کو عدل پر فوقیت دیں، اور اپنے نفس کو احکام الہی و احکام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوقیت دینے لگ جائیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا کردار اب حسینی نہ رہا، یزیدیت کے تابع ہو چکا ہے۔ پھر دنیا میں آپ کو لاکھ یزیدی نظر آئیں گے، لیکن ان میں کوئی شر آپ دیکھ نہ سکیں گے، بلکہ جہاں جہاں حسینی دکھائی دیں گے وہاں پر تنقید دکھائی دے گی۔ جیسا کہ وہ 72 تھے تقریباً حسینی اس وقت 72 تھے، تعداد کم تھی، تو ممکن ہے یزیدیوں کی تعداد میں آپ کو اضافہ دکھائی دے، اور تعداد کا اثر نفس پر غالب ہو جائے، شر آپ کی نیکی پر غالب آ جائے، لالچ آپ کی قناعت پر غالب آ جائے۔ کہ تعداد کم ہے، آزمائش و مصائب اس رستے میں زیادہ ہیں، اور تاثر عموماً یہی پایا جاتا ہے کہ بہادر تو کبھی ہارتا نہیں، جو حق پر ہے جیت اس کے لیے لازم ہے۔ تاثر یہی ہے کہ جو حق پر ہے، اللہ کی مدد سے وہی دشمن پر غالب آ جائے گا۔ جیت تو در حقیقت اس کی ہے جو اللہ کے لیے کٹ جائے، جو اللہ کے لیے شہید ہونا پسند کرے۔ جیت تو اس کی ہے جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ ہم دنیا میں دنیا جیتنے نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جیتنے آئے ہیں، اور جیت کا نام حسین ہے۔ اور شہادت امام حسین علیہ السلام ایسی عظیم شہادت ہے، ایسی اعلیٰ قربانی ہے، جس نے یہ ثابت کیا کہ معرکے میں، جنگ میں سرخرو ہونے کی نشانی یہ نہیں کہ دشمن کی گردن کو کاٹا جائے، بلکہ حق والوں نے اپنی گردنوں کو کٹا کر اقوام کو، امت کو قتل عظیم سے بچا لیا۔ وہ قتل عظیم ہے، قتل حق،
قتل خیر، قتل انصاف، قتل صبر، قتل دین اس لیے لازم نہیں کہ جس نے اپنی جان دے دی دشمن کے آگے اس سے دشمن غالب ہو گیا، نہیں بلکہ وہ جیت ہے خیر کے لیے، وہ جیت ہے انصاف کی، وہ جیت ہے حق کے لیے، وہ دین کی پاسداری ہے کہ وہ حق کے نگہبان، دین کی رکھوالی کرنے والے بکتے نہیں، وہ محافظ ہیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جن کے نزدیک دنیا کی آسائشیں، دنیا کی حکمرانی کی کوئی وقت نہیں، جو سردار ہیں جنت کے۔ ان ہستیوں نے حکمرانی کو نہیں، تخت کو نہیں، بلکہ اطاعت الہی و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوقیت دی۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے لوگ سخت تکلیف میں یعنی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو فرمایا انبیاء، پھر درجہ بدرجہ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر دین پر سختی سے کاربند ہے تو پھر آزمائش بھی سخت ہے، اگر دین میں نرمی ہے تو آزمائش بھی دین کے موافق ہے۔ آزمائش بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ بندہ زمین پر چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور بعض روایات کے مطابق سب سے زیادہ تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی ہیں، اور اس کا ایک ثبوت امام حسین علیہ السلام کے مصائب سے بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ بتایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اور نواسے میں سے ایک کا چناؤ کر لیں، ایک کو جانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے پر فاطمہ کے دل کے چین حسین کو منتخب کیا، اپنے بیٹے پر مولا علی کے لخت جگر کو زندہ رکھنا پسند فرمایا، اپنے بیٹے پر اپنی آنکھوں کے نور، اپنے دل کے سرور سیدنا حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنا پسند فرمایا۔ اور ان کی ہی امت ان کے لخت جگر کو، جن سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، شہید کر دے گی، کلمہ گو قاتلین بن جائیں گے۔ یہی ہے بڑی آزمائش کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ جو مصائب عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اٹھائے وہ سب سے کٹھن کہ سامنے جو لوگ کھڑے ہیں وہ ان کے نانا کا سکھایا ہوا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ میرے نانا جان کے دین میں غلط خرافات شامل کی جائیں۔ ان کو روکنا ضروری تھا، دوسری طرف حکمرانی تھی لیکن اس طرف اطاعت تھی، دوسری طرف ظلم و جبر تھا، اس طرف انصاف تھا، سخاوت، صبر و رضا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عشق موجود تھا، اور یہ سب اس آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم کے مصداق تھا۔ عالی مقام امام حسین، اس آیت کی تشریح ہے، آج ممکن ہے ہر دن تم سامنا کرو گے یزیدیت کا، لیکن اس آیت مبارکہ کے مصداق شہزادہ علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو سامنے رکھیے، اپنے روز و شب میں دنیا کی محبتوں میں بک نہ جائیں۔ دنیا کا نام یزید ہے لیکن آخرت کا نام حسین ہے۔ یزید نام ہے حکمرانی، آسائش، لغویات، ظلم و ستم، ناانصافی کا، اور حسین نام ہے انصاف کا، حسین نام ہے صبر و رضا کا، حسین نام ہے قناعت کا، حسین نام ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا، حسین نام ہے قول علی کے وفا کا، حسین نام ہے تطہیر فاطمہ کا، حسین جنت ہیں، حسین شجاعت ہیں، حسین ہر مومن کے دل کا آسرا ہیں، حسین ہر صابر کی ڈھارس ہیں، حسین بادشاہ ہیں مومنین کے، اور غمزدہ کے دل کے چین حسین ہیں۔ تیرا کردار و عمل آفاقی، تیرا پیغام زمانے کے لیے، ایک قیامت سے گزرنا ہوگا در شبیر تک آنے کے لیے۔
تشنگی اپنی گوارا کر لی پیاس خنجر کی بجھانے کے لیے، جان حق کے لیے دینی ہوگی سلسلہ ان سے ملانے کے لیے، کربلا تک کا سفر ہے درپیش بس نصیر اٹھتے ہیں جانے کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔